السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ انتخابات کے انعقاد کو 2 دن گزر چکے ہیں اور لگ یوں رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع انتخابات ثابت ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی کم و بیش تمام پارٹیوں نے انتخابات کے عمل کو شفاف قرار نہیں دیا ہے۔ مسلم لیگ، نون اور MQM نے اپنے کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ وہ ان انتخابات سے مکمل طور پہ مطمئن ہیں، اس لیے کہ ملک کی تمام پارٹیوں نے ان دونوں پارٹیوں کو اس سارے پروسیس کے اندر بینیفیشری کے طور پہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ملاقاتیں چل رہی ہیں، لیکن مختلف جگہوں پہ ہارے ہوئے امیدوار اور ان کی پارٹیاں سراپا احتجاج ہیں۔ بلوچستان میں نیشنل پارٹی نے کال دی ہوئی ہے ہڑتال کی۔ محسن داوڑ جو وزیرستان کے علاقے سے امیدوار ہیں اور ساتھ ہی اپنی ایک پارٹی اس کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، وہ بھی زخمی ہو چکے ہیں ایک احتجاجی ریلی کے دوران جو نتائج کو ٹائم پر نہیں دینے کے حوالے سے تھی۔ اسی طرح سے اسی علاقے کے ایک سابق MLA علی وزیر کے جو نتائج ہیں اس پہ بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور 95 آزاد امیدوار جو PTI کے ہیں، ان کے جیت کے باوجود PTI کا دعویٰ ہے کہ ان کو مزید سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں، لیکن ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا ہے، اور ان کے خیال میں وہ 140 سیٹیں جیت چکے تھے۔ اب انتخابات کو گزرے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اور اس طرح کی بد اعتمادی اور عدم اطمینانی مستقبل کے بننے والی جو حکومت ہے اس کے لیے کیا پیغام لا رہی ہے، اور پھر خاص طور پہ اس وقت کہ جب مختلف بڑے یورپی ممالک نے انتخابی عمل کے شفافیت پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت وہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کو اگر اس معاشی بحران سے نکالنا ہے، جو کہ میرے خیال میں نہیں نکل پائے گا، تو ان ملکوں کا رخ کرنا پڑے گا جو ملک پہلے سے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اس انتخابی جو عمل ہے اس کا۔ استرا بھی اس طرح پھیرا گیا، ایسے استرا پھیرا گیا 47 کے مبینہ طور پہ، فارم 47 کے حوالے سے میں دوبارہ کہتا ہوں مبینہ کے طور پہ، کہ اچھی خاصی پارٹیاں جو اپنی کارکردگی پہ انتخابات جیتنے کی صلاحیت رکھتی تھیں اور سب جانتے تھے کہ وہ انتخابات جیت جائیں گے، اس
جھرلو پھیر عمل نے اس کی شفاف جو انتخابات کا جو عمل ہے جس میں وہ گئے ہیں ان کو بھی مشکوک بنا دیا ہے۔ میں سندھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد یہ انتخابات کے عمل سے پہلے کافی عرصے پہلے ہو چکا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اسکیم جو کہ کچھ دن پہلے بنائی گئی یا 2 دن پہلے بنائی گئی یا 2 راتیں پہلے بنائی گئی، وہ پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کروانا کافی نہیں ہوتا۔ انتخابات کی کریڈیبلٹی سب سے اہم ہوتی ہے، اور اس کریڈیبلٹی کی بنیاد پر اگلے 5 سال کے لیے اس حکومت نے اعتماد سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی بھی غیر مطمئن، اگر نیشنل پارٹی بھی غیر مطمئن، اگر جنوبی وزیرستان کے 2 ایم این اے کے کینڈیڈیٹ بھی غیر مطمئن، اگر جو ہے وہ دیگر چھوٹی موٹی پارٹیاں وہ بھی غیر مطمئن، تو ان کو احتجاج سے کون روکے گا؟ جنہوں نے یہ مل ملا کے کیا ہے وہ تو پہلے سے ہی ڈیفینس پوزیشن میں آ گئے۔ اب ڈیفینسو پوزیشن میں آنے کے بعد ان کے پاس تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ اب بھی یا چپ کر کے بیٹھ جائیں اور جو کچھ ہوا سو ہوا کہ فارمولے پہ عمل کریں اور اگلی حکومت کو آزادانہ طریقے سے منتخب ہونے دیں اور باقی کام عدالتوں پہ چھوڑ دیں، اور عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں اگر تناسب میں تبدیلی آتی ہے سیٹوں کی اور کوئی حکومت بدلتی ہے تو اس کو بھی ویلکم کرنا چاہیے۔ یہ ہے ایک قابل قبول طریقہ کار جس پہ عمل کروا کے اس بحران کو ٹالا جا سکتا ہے، اور یہ سب کو نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ ساری پارٹیاں کوئی انقلابی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ساری پارٹیاں اس وقت اس سسٹم کے تحت چل رہی ہیں۔ ان کا نہ کوئی معاشی ایجنڈا ایک دوسرے سے ہٹ کے ہے، نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ایک دوسرے سے ہٹ کر ہے، نہ کوئی اور ایسی چیز جو کہ ان کو کشمکش یا کنفلکٹ میں لا سکتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنے والی پارٹیاں ہیں، اور سسٹم کو چلانے والوں کو ان سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم کو تو چیلنج ہی نہیں کر رہے، فقط ان کا سسٹم کے لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ جی نہیں، اس سسٹم کے خدمت کرنے کا جو حق ہے وہ عوام نے یا لوگوں نے مجھ کو دیا ہے یا ہمیں دیا ہے، ہمیں اس سسٹم کو کے اندر ایک مین شراکت دار کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ اتنی سی بات ہے۔ اور اگر گفت و شنید ہوں، بات چیت ہوں، اور وسیع تر قومی مفاد میں، جو ہمارے پاس عام طور پہ اس طرح کے بحران میں وسیع تر قومی مفاد بیچ میں آ جاتا ہے، اور سارے لوگ اس وسیع تر قومی مفادات کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں، معنی کو بھی سمجھتے ہیں، اور وہ اس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ماضی میں بھی اکٹھے ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ضد چھوڑنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے مزید خرابیوں سے، اور ایک مفاہمتی فارمولہ کے تحت آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ سسٹم کے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور جب آپ ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں تو پھر سسٹم کو اعتماد ہوتا ہے کہ اگر آگے کوئی ہل جل کروانی ہوگی تو ان کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ کسی میں سارا سسٹم ہی ہوتا ہے پارٹی میں،
کسی میں چند لوگ ہوتے ہیں، کسی میں کس طریقے سے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ نظام سیاست پاکستان کا چل رہا ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پہلے سے پسے ہوئے غریب لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب کسی نئے بحران کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ سسٹم ہو سکتا ہے. اور اگر اس طرح تمام فریقین نے ہٹ درمی کی تو پاکستان میں اللہ نہ کرے کسی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں جو ہے وہ امن امان اور لا قانونیت، سول وار، اس طرح کی چیزیں. ایسے ہماری خواہش ہے کہ اس طرح نہ ہو، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ان سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. میں تو انقلاب کی بات بھی کرتا، لیکن انقلاب کے لیے انقلابی پارٹیوں کا وجود نہیں ہے یہاں پہ. تو اس نقطۂ نگاہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے ولاگ کے لیے اتنا کافی. اگلے کسی ولاگ کے لیے کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ.